السلام علیکم۔ داستان میں خوش آمدید۔ آج ہم تذکرہ سنیں گے ایک دوڑنے والے پتھر کا۔ یہ دوڑنے والا پتھر 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا ایک چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کو سوہرش کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب و نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے روشن و آشکارا ہو گیا۔ وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں پر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صوبی حجر صوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں، خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اسی پتھر کا ایک دوسرا معجزہ میدان طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا، تو اس سے
12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس پتھر کے اوپر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہاں پر جو پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں جو پتھر ہے، اس پتھر سے بھی یہی مراد ہے۔ یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ایک پتھر جو ہے اس سے کس طریقے سے ندیاں اور وہ پانی نکل سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کا پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور اسی پتھر کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ بہرحال پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ، ایک دوڑنے والا پتھر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی جانے والی تہمت سے بھی ان کو بری کر دیا، اور اسی پتھر کے ذریعے بنی اسرائیل کو 40 سال تک پانی سے سیراب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا ظہور اسی پتھر کے ذریعے سے ہوا۔ اسی طرح کے قرآنی واقعات سننے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔